بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جلد تمہاری زندگی کی ادھوری کہانی پوری ہونے والی ہے۔ تمہاری چاہت پوری ہونے والی ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کی بدولت تم رب سے جڑ گئے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کا زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کی کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، انہیں تو میں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ ہم اکیلے تب نہیں ہوتے جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دے۔ ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم خود کو اکیلا سمجھیں، جبکہ تمہارا رب تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو، بھٹک گیا تھا میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، ورنہ اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے تمام تر فیصلے اللہ پر چھوڑ دے، اور پھر مایوسی آپ کو چھوڑ دے گی۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ دنیا والے کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کے لیے درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا کے لیے گرے۔ نہیں مایوس میں اپنے رب کی رضا سے، کیونکہ بدل جاتی ہے قسمت دعا سے، اور تمہاری آخری منزل اللہ تعالیٰ ہے۔ دل میں اللہ کا نور پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں: فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت کی تیاری۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، اور ایمان کو دنیا سے لے کر جانا فکر کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، سچ بولنا اختیار کرو، کیونکہ یہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تحفے میں دیتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ یقین جانے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہے جو اس نے
دنیا سے لگائی ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کو نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عورت کو عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے راستے اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ صرف اللہ کی محبت وہ محبت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں۔ تم جس بھی جگہ پر ہو، اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی بھی کسی کی غربت پہ، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی غرض کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔